تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی و مطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باب پیدائش اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی اہل سنت کے عقائد کا حصہ ہے. لہذا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے اور یہ کوئی لائٹ بات نہیں ہے کہ ہم اس کا انکار کر دیں تو بھی خیر ہے، اس کو مان لیں تو بھی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے عقائد کا حصہ ہے. البتہ جن لوگوں نے اسلام میں ہونے کے باوجود اس کا انکار کیا ہے ان میں سر فہرست وہ لوگ ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سرے سے دین کا حصہ نہیں سمجھتے اور ان کو ایگزیکٹو آرڈر سمجھتے ہیں احکام کے اندر، اور ایک انسٹرکشن سمجھتے ہیں صرف انہی لوگوں کے لیے جو ان کے سامنے موجود تھے. جبکہ اہل سنت کا یہ واضح عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی ہیں، اور جیسے قرآن مجید ہمارے لیے بائنڈنگ ہے اور ہمارے لیے ایک ہدایت ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات بھی ہمارے لیے بائنڈنگ بھی ہیں اور ہمارے لیے رہنمائی بھی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے تو یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، اور جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا کس اہتمام کے ساتھ وہ سارا ذکر کیا گیا. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کوئی عام پیدائش تھی تو پھر اس اہتمام سے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی، اور اگر ذکر کرنا ہی تھا اس پیدائش کو شاندار انداز سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اس بات کی زیادہ حقدار تھیں یہ ایونٹس کہ قرآن مجید ان کو اہتمام کے ساتھ بیان کرتا، کیونکہ وہ ایک نارمل پیدائش تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بھی، لہذا اس کو اہتمام سے بیان نہیں کیا گیا. لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک ایب نارمل پیدائش تھی لہذا اس کو اہتمام کے ساتھ بیان کیا گیا. اگرچہ یہ الفاظ نہیں ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، لیکن قرآن مجید میں جو اس کا بیان ہے وہ بالکل واضح ہے کہ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کی پیدائش کو ہی بیان کرنا مقصود ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی معجزات کا ظہور شروع ہو گیا. جیسے کل ہم نے پڑھا کہ حضرت مریم کی پیدائش بھی بڑا ایک ایب نارمل ایونٹ تھا کہ ان کی والدہ نے ان کو وقف کر دیا تھا ان کے پیدائش سے پہلے مسجد کے لیے، ہیکل کے لیے، لیکن جب پیدا ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ تو بیٹی ہیں، لیکن وہ اپنے اس نظر سے پھری نہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے نظر مانی تھی تو میں نے یہ بچی جو ہے یہ بس وقف کرنی ہے مسجد کے لیے، اور اس کا سارا اہتمام جو کیا گیا اور کس طرح ہیکل کے جو رہبائز تھے، جو پادری تھے، انہوں نے کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ کیا، کوشش کی اس بچی کو اپنی کفالت میں لینے کے لیے، اور پھر قرہ اندازی کے ذریعے سے وہ حضرت زکریا سلام علیہ پہ کہ کسٹڈی میں آئیں اور ان کے سپرویژن میں آئیں جو ان کے خالو بھی تھے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی، آج تو ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے، یہ زیادہ تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئے گا. یہود کے جو جرائم بیان ہوئے ہیں 6 پارے کے آغاز میں، سورہ نساء کے آخر میں، وہاں پر ان کا ایک بہت بڑا جرم یہ قرار دیا گیا کہ انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا اور سولی چڑھایا. وہاں فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم، نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ سولی چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ایک کنفیوژن پیدا کر دیا گیا. وہ کنفیوژن کیا تھا کہ وہ ان کا حواری کی جس نے ان کی مخبری کی تھی اور سپاہیوں کو بتایا تھا کہ میں آپ کو یہ تو نہیں جا کے پوائنٹ آؤٹ کر سکتا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے،
یہ عیسیٰ ہیں، جیزس ہیں۔ ہاں نشانی بتا دیتا ہوں کہ جس کو باقی سارے حواری ان کے لارڈ کہہ کر، آقا کہہ کر بلا رہے ہوں گے، وہی عیسیٰ ہوں گے۔ اب باغ میں اندر اندر وہ داخل ہوا اور سپاہیوں کے ساتھ اس نے کمٹمنٹ یہ کی تھی کہ تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے، میرے پیچھے پیچھے کچھ دیر کے بعد داخل ہو گے، بس نشاندہی ہو جائے گی کہ میں جس باغ میں داخل ہوں گا اس باغ کے اندر وہ ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ احادیث سے اس کی خبر ملتی ہے اور انجیل برنماس سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ جو ہی وہ باغ میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے سے بدل دیا، اور وہ دکھنے میں کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باغ کے کونے میں ایک کمرہ تھا، اس میں عبادت میں مشغول تھے، جیسے آج بھی ہمارے جو شیوخ ہوتے ہیں، جو پیر صاحبان ہوتے ہیں، وہ تخلیے میں ہوتے ہیں اور ان کے مریدین منتظر ہوتے ہیں ان کے دیدار کے۔ جو ہی وہ باہر تشریف لاتے ہیں تو مرید آگے بڑھ کر جو ہے ان سے مصافحہ کرنے اور ان سے ہاتھ پھیرانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کمرے میں تھے، تو جو ہی یہ سامنے آیا باقی حواریوں کے، تو سب آگے بڑھے، آقا کہہ کر انہیں بلایا، اور سپاہیوں نے سمجھ لیا کہ یہی نشانی اس نے بتائی تھی، اور اسی کو پکڑ لیا اور اسی کو سولی چڑھایا گیا۔ یہاں اس حصے کا ذکر تفصیل کے ساتھ نہیں ہے، یہاں اس کو ایک اور انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ سے کہا میں تمہیں پورا پورا لے لینے والا ہوں، ہمارے لیے کنفیوژن یہ ہوا کہ متوفی اردو زبان میں غلط العام ہو گیا مرنے والے کے لیے، حالانکہ وفا یفی کے معنی ہے پورا کرنا، وفا یوفی کے معنی ہے پورا دینا، توفا یتوفا کے معنی ہے پورا پورا لینا۔ انی متوفی کا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ بے شک میں تمہیں پورا پورا لے لینے والا ہوں، وہ رافعو کا اور تجھے بلند کرنے والا ہوں، اٹھانے والا ہوں، الیہ اپنی جانب، و مطہرو کا من الذین کفروا، اور میں پاک کر دوں گا تمہیں ان لوگوں سے، ان لوگوں کے گندے ماحول سے جو تمہارا انکار کر رہے ہیں، وجائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا، اور میں بنا دوں گا تیرے پیروکاروں کو یعنی عیسائیوں کو، فوق الذین کفروا، حاوی غالب ان لوگوں پر جو تیرا انکار کر رہے ہیں، الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے۔ اور قیامت تک ڈومیننٹ کون ہے؟ عیسائی، اور ان کے مقابلے میں مغلوب کون ہیں؟ یہودی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ یہودیوں نے اپنے اس شرارتی ذہن کی بنیاد پر اور اپنی کلیورنس کی بنیاد پر انہوں نے پورے یعنی عیسائی ورڈ کے اندر اپنے پنجے جو ہے وہ گاڑے ہوئے ہیں، اور معاشی تفوق ہے جس کی وجہ سے وہ مغلوب ہونے کے باوجود وہ دنیا کو انڈائریکٹلی رول کر رہے ہیں۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان تمام ایشوز پر جن کے اندر تم اختلاف کرتے ہو۔ فاما الذین کفروا، جہاں تک کافروں کا تعلق ہے، فاعذبہم عذابا شدیدا، تو میں انہیں شدید عذاب سے دوچار کروں گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اب یہ باب تفصیل سے آ گیا، تو پورا دے گا اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اجر، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ ہے جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں آیات، کتاب الہی کی آیات میں سے، وذکر الحکیم، اور حکمت بھری نصیحت میں سے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم کی مثال۔ خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال لہ کن فیکون، پھر اس سے کہا ہو جا، اور وہ ہو گئے، یعنی ان کے اندر روح آ گئی اور وہ ایک پورے انسان بن گئے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ بات تیرے رب کی طرف سے حق ہے، بس ہرگز شک میں پڑنے والوں میں شامل نہ ہونا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم،
اور جو تم سے بحث کرے، حجت بازی کرے اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ گیا ہے، جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا کہ نجران سے ایک وفد آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بریف کیا گیا۔ اب وہ کنکلوڈنگ آیت ہے کہ اگر لوگ تجھ سے اس معاملے میں حجت بازی کریں تو پھر کیا کرنا، فقل تعالوا، تو ان سے کہنا آؤ، یعنی سب کچھ سنا کر بھی جس کو میں نہ مانوں کا مرض لاحق ہو تو اس کا علاج کیا ہے، تو ان سے کہنا آؤ ندعو ابناءنا و ابناءکم، آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، تم بلاؤ اپنی عورتوں کو ہم بلائیں اپنی عورتوں کو، یعنی ہم پورے کنبے قبیلے کے ساتھ آ جائیں، وانفسنا وانفسکم، اور ہم بھی بنفس نفیس حاضر ہو جائیں اور تم بھی حاضر ہو جاؤ میدان میں، ثم نبتہل، اور پھر ہم مباہلہ کریں۔ اس کو کہتے ہیں مباہلہ، کہ اگر کوئی بات آرگومنٹ سے ثابت نہ ہو رہی ہو تو پھر کھلے میدان میں دعوت دی جاتی ہے کہ آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، تو میں بھی آتا ہوں اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو حق پر ہے اس کو زندہ رکھ اور جو حق پر نہیں ہے اسے نیست و نابود کر دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی کہ پھر صبح آ جاؤ، لیکن راتوں رات وہ سب کے سب لوگ جو تھے وہ بھاگ گئے۔ اس میں ایک اہم بات یہ تھی کہ جب وہ تیاری کر رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف آنے کے، تو ان میں سے جو سب سے بڑا پادری تھا اس کا چھوٹا بھائی بھی ساتھ تھا، تو اس کا گدھا ذرا بدکا، تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہوئے، کوئی بندہ بانٹ، آج ہم اس فلاں فلاں کے طرف جا رہے ہیں اس کو کرنے کے لیے۔ تو بڑے بھائی نے کہا اوئے وہ سچا نبی ہے اللہ کا، تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ پھر ہم یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں؟ تو بڑے بھائی نے کہا کہ یہ ساری مراعات جو ہمیں حاصل ہے یہ ہمیں اسی بنیاد پر ہے کہ ہم اس بات کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں، یہ جھوٹے نظریات لے کر اور ان کی پرچار کر رہے ہیں، اسی کے لیے ہمیں ساری مراعات حاصل ہو رہی ہیں۔ اور آج بھی آپ کرسچن ورلڈ کے اندر چلے جائیں، یعنی ایک تو وہ ویٹیکن پوری اسٹیٹ جو ہے وہ عیسائیوں کی اسٹیٹ ہے، اور پورا جیسے کسی ملک کا بادشاہ ہوتا ہے یا وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ سارے پروٹوکول جو ہیں وہ بڑے پادری کو حاصل ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی کرسچن ورلڈ کے اندر پادریوں کے لیے بڑی مراعات ہیں آج بھی، ٹیکسز کے اندر بڑی چھوٹ ہے، یعنی ویسٹ کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں یا رہ چکے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہاں ٹیکسز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ کسی آدمی کے لیے سروائیو کرنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن پادریوں کو ٹیکس فری ریزیڈنس ہے ان کے پاس، ٹیکس فری فلاں چیز ہے ان کے پاس، ٹیکس فری فلاں چیز ہے ان کے پاس، تو بے حد انہیں مراعات جو ہیں وہ حاصل ہیں صرف مذہبی رہنما ہونے کے اعتبار سے۔ ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر لعنت کرے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یقیناً یہی بیان سچا ہے، وما من الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی بالادست حکمت والا ہے۔ فإن تولوا، پھر اگر وہ منہ موڑیں، فإن اللہ علیم بالمفسدین، تو اللہ تعالیٰ ان فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم ایک ایسی بات پر جمع ہو جائیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اور اگر آپ غور سے پڑھیں کرسچن مذہب کو، کہ اصولی طور پر وہ بھی توحید کے قائل ہیں، لیکن کرتے کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تین میں سے ایک ہے، اور یہ ایک جو ہے، یہ تینوں جو ہیں ایک ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان تینوں میں سے ایک ہے، یعنی ایک ایسا گرگ دھندا وہاں چلاتے ہیں کہ جس کی کوئی سمجھ نہیں آتی۔ ایک اصولی طور پر کیا کہیں گے؟ اللہ ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بس ان تینوں میں سے ہے، اور وہ یہ تینوں جو ہیں یہ خدا ہیں، یعنی ایسی کوئی عجیب سی بات کرتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ایسے کلمے پر، ایسی بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ یہاں سے ایک اصولی بات سمجھ لینی چاہیے کہ دعوت کے لیے ضروری ہے کہ آپ گفتگو کسی کامن پوائنٹ سے شروع کریں، یعنی وہ بات کہ جو آپ کے اور آپ کے مخاطب جس سے آپ بات کر رہے ہیں مشترک ہو، تو بات شروع ہو سکتی ہے۔ اگر آپ آغاز ہی کریں گے ڈفرینس سے تو پھر بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ہمیشہ کامن پوائنٹ سے بات شروع کی جاتی ہے، اور اس کو ایک جگہ پر لا کے کھڑا کیا جاتا ہے مخاطب کو، اور پھر اپنی بات جو ہے وہ اس میں سے لاجیکلی پروو کی جاتی ہے۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں۔
ولا نشرک بہ شیئا، اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر وہ اس دعوت سے منہ موڑ لیں، فَقُولْ أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو پھر تم اعلان کر دینا کہ بس تم گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ، دوسرا کامن پوائنٹ کیا ہے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امام الناس کا منصب عطا فرمایا، اور نون جو آبادی ہے سب سے بڑی دنیا کی، کرسچن، مسلمز اینڈ جیوز، یہ سب کے سب تعین کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بزرگ مانتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کو ہدایت کا ایک چراغ مانتے ہیں۔ تو دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، کہ تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کے بارے میں، حالانکہ تورات و انجیل تو اس کے بعد نازل ہوئی تھی، تو ابراہیم پر آ جاؤ۔ الا من بعدہ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں سینس نہیں ہے؟ انتم ہؤلاء، تم وہ ہو کہ حاججتم فیما لکم بہ علم، تم جھگڑتے ہو ان باتوں میں جن کا تمہیں علم ہے، فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، لیکن ان باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو سیدھے سیدھے یکسو مسلمان تھے۔ آج اگر مسلمانوں کے اندر فرقہ بندی کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہم، تو ہم بھی کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ حنفی تھے، نہ شافعی تھے، نہ مالکی تھے، نہ اہل حدیث تھے، نہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے، وہ کیا تھے؟ مسلمان تھے۔ آؤ ہم بھی مسلمان بن جائیں اور قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مخلصانہ عمل کرنا شروع کر دیں، تو ہم آج بھی ایک ہو سکتے ہیں۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، یقیناً ابراہیم سے قریب ترین تو وہی لوگ ہیں جو ان کا اتباع کرتے ہیں، وہذا نبی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور ان پر ایمان لانے والے۔ واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، دل سے چاہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب میں سے کہ کاش گمراہ کر سکتے وہ تمہیں، وما یضلون الا انفسہم، اصل میں وہ کسی کو گمراہ نہیں کر رہے سوائے اپنے آپ کے، وما یشعرون، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وانتم تشہدون، حالانکہ تم خود حق پر گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لم تلبسون الحق بالباطل، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں گڑبڑ کرتے ہو؟ وتکتمون الحق، تکتمون الحق، یہ جو ہے نا واو یہاں پر، یہ دیر بائی کے معنوں میں ہے کہ جب بھی حق و باتوں کو مکس اپ کیا جائے گا تو افیکٹ کون ہوگا؟ حق افیکٹ ہوگا، اور باطل جو ہے وہ حق پر آ کے چھائے گا۔ وتکتمون الحق، دیر بائی کنسیلنگ دا ٹروتھ، وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور کہتا ہے اہل کتاب کا ایک گروہ، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ منافق ہم جانتے ہیں ایک گروہ ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ کے دوسرے ہی رکوع میں آ گیا تھا، لیکن وہاں بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ نفاق ایک مرض ہے، وہاں پر بتایا گیا، اور کوئی شخص شوق سے بیمار نہیں ہوا کرتا، بیماری ہمیشہ لگ جایا کرتی ہے۔ تو یہ ایک گروہ ہے جس کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے کہ یہودیوں نے کچھ لوگوں کو تیار کیا کہ صبح کو ایمان لاؤ اور مسلمانوں کے اندر چلے جاؤ، اور شام کو پھر جاؤ اسلام سے، اور کہو کہ اندر سے جا کے ہم دیکھ آئے ہیں، کوئی حقیقت اس میں نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ایک گروہ ہے، اس کو ذکر کیا گیا ہے لیکن ان کو منافقین نہیں کہا گیا۔ تو فرمایا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، دن کے ایک حصے میں ایمان لے آؤ اس پر جو ایمان والوں پر نازل ہوا ہے، وکفروا آخرہ، اور دن کے آخری حصے میں اس کا انکار کر دو، لعلہم یرجعون، شاید کہ کچھ اور لوگ بھی اسلام سے پھر جائیں۔ ولا تؤمنوا
الا لمن تبع دینکم، اور مت پیروی کرنا سوائے اس کے کہ جو تمہارے دین کا پیروکار ہو۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، کہہ دو کہ بے شک ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ دیا جائے تم کسی کو جیسے تم کو دیا گیا ہے۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ تمہارے خلاف اللہ کی عدالت میں بحث کریں، جھگڑا کریں۔ قل ان الفضل بید اللہ، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہہ دو کہ بے شک فضل، عنایت، مہربانی تو اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، جس پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جس کو چاہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب من ان تامنہ بقنطار، اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ تم ان کے پاس ایک خزانہ امانت رکھواؤ، یودیہ الیک، وہ تمہیں لوٹا دیں گے۔ ومنہم من ان تامنہ بدینار، اور ایسے بھی ہیں کہ ان میں سے کسی کے پاس تم ایک دینار امانت رکھواؤ، لا یودیہ الیک، تو وہ تمہیں نہیں لوٹائیں گے، الا ما دمت علیہ قائما، سوائے اس کے کہ تم اس پر جا کے، اس کے سر پر جا کے سواری ہو جاؤ۔ ذالک بانہم قالوا، وہ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ امیین یعنی عربوں کے سلسلے میں ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور یہودیوں کا یہ ایک خاص معاملہ ہے کہ بہت سے معاملات میں انہوں نے یہ چور دروازہ جب وہ نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدکاری سے منع کیا ہے، لیکن کسی غیر یہودی عورت کے ساتھ تم بدکاری کر لو پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح سود جو ہے وہ اپنوں سے سود نہیں لیتے، باقی ساری دنیا سے وہ سود کھاتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اپنی شریعت کے اندر جو ہے یہ جو تبدیلیاں کی ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر بھڑکتا ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ یہ اس لیے کہ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب، اور یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں، وہم یعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے۔ بلا من اوفی بعہدہ، ہاں جس نے اپنا عہد پورا کیا، واتقی، اور اللہ سے ڈرتا رہا، فإن اللہ یحب المتقین، تو اسے جان لینا چاہیے اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو بیچ ڈالتے ہیں، وایمانہم، اور اپنی قسموں کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کے عوض، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، نہ تو اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمائے گا، ولا ینظر الیہم، نہ ان پر نظر عنایت کرے گا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، نہ انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ ہے کہ جو اپنی زبان کو مروڑ لیتا ہے، یعنی انگول سی بات جو ہے وہ کہہ دینا، وہ کس لیے؟ بالکتاب، کتاب کو پڑھتے ہوئے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتاب، تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب میں سے پڑھ رہا ہے۔ یعنی یوں تورات سامنے کھول لی اور اس پہ پڑھنا شروع کر دیا، اور ایسے طریقے سے پڑھا کہ آپ سمجھیں کہ وہ کتاب کے اوپر سے پڑھ رہا ہے، لیکن نظر اس کی ادھر ہے، لیکن عبارت بیچ میں کوئی اور اپنی لگا رہا ہے، اپنی مرضی کی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ الفاظ دیکھیے قرآن مجید کے کس تفصیل کے ساتھ ان کی اس حرکت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، کہ اپنی زبان کو مروڑ لیتے ہیں، بالکتاب، کتاب پڑھتے ہوئے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتاب، کہ تم سمجھو کہ وہ کتاب میں سے پڑھ رہا ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتاب، حالانکہ وہ جو پڑھ رہا ہے وہ کتاب میں تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ اللہ کے پاس سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا حصہ نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کذب، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي، کسی انسان کو زیب نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور حکمت و نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، وما کنتم تدرسون، اور اس بنا پر کہ تم
اللہ کی کتاب کو پڑھتے اور پڑھاتے ہو. یعنی جو بھی اس منصب پر یعنی ممبر رسول پر آ کے بیٹھ جائے تو اس کی ذمہ داری باقی لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ تھوڑی قیمت کے عوض دنیا میں اپریشیٹ کیے جانے کے لیے آج کل جو نیا ٹرینڈ ہے وہ کیا ہے کہ دنیا ایک سافٹ اسلام کا سافٹ امیج جو ہے اس کے لیے چاہ رہی ہے کہ وہ یعنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے پکڑ سے بچ جائے اور دنیا میں اس کو اپریشیٹ کیا جائے. لہذا ہمارے جو نئے نئے اسکالرز ہیں وہ ہر وہ بات جو ہے وہ دین کی طرف سے ثابت کر کے دکھا دیتے ہیں کہ جو ان کی پسند کی ہے. ان کا پردہ کرنے کو جی نہیں چاہتا تو وہ ثابت کر دیں کہ نہیں اسلام میں پردہ نہیں ہے. ان کا کوئی اور سود چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا تو کہیں گے نہیں اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ہر وہ چیز جو لوگ چاہتے ہیں وہ ثابت کر دیں گے. جہاد و قتال وہ انہیں پسند نہیں ہے اور اسلام کا سافٹ امیج چاہیے تو وہ کوئی نیا ایسا فلسفہ جو ہے وہ لے کے آئیں گے کہ جس سے پتہ چلے کہ ہاں یہ تو مولوی جو ہیں یہ خامخواہ انہوں نے سب کچھ گھڑ لیا ہے اور اس کا انجام جو ہے بڑا خراب نکلتا ہے. یعنی ابھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یعنی ایک جو انگریز کے سامنے تصور کیجئے کہ انگریز جو ہے سے ڈپٹی کمشنر ہے کسی جگہ پر اور اس کا جو ADC ہے وہ مسلمان ہے یا اس کا سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ مسلمان ہے. اب وہ انگریز صاحب جو تھا گورا صاحب وہ کبھی یعنی ریٹائرنگ آورز میں یا کبھی فارغ وقت میں اس کو کہتا تھا مسٹر محمد ڈو یو آلسو بلیو ان دا سیم نان سینس ڈاکٹرن آف دا مسلم دیٹ جیزس واز بورن وداؤٹ فادر. کیا پاگل تو بھی مسلمانوں کے اس احمقانہ تصور کو مانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے. اب جیسا کہ میں عرض کیا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا اور عقیدے سے پھرنا ایک آسان کام نہیں ہوتا. لہذا وہ مسلمان جو تھا اس کا سب-آرڈینیٹ وہ اب اندر سے تو اس کو بڑا بٹ چڑھتا تھا لیکن ظاہر ہے گورا صاحب ہے اس کا گریبان تو پکڑ نہیں سکتا تو آئیں بائیں شائیں کرتا. اتنے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ پورے قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے. لہذا وہ سارے لوگ کہ جو اس تصور سے پریشان تھے انہیں کہا ہاں یہ پہلا آدمی ہے 1300 سال کے بعد جس نے قرآن مجید کو سمجھا ہے. لہذا یہی عالم ہے. باقی سب جو تھے امت کے فقہاء امت کے مفسرین امت کے محدثین معاذ اللہ وہ سب کے سب احمق تھے. تو اس نے ایک شوشہ چھوڑ کر امت کو اپنے سارے اسلاف سے کاٹ دیا اور خود بن گیا کہ ہاں یہ ہے عالم. اور اس کے بعد پھر شیطان جب سوار ہو گیا تو پھر کیا کچھ نہیں کہا اس نے پہلے مہدی کا دعویٰ کیا پھر مسیح موعود کا دعویٰ کیا پھر نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور پھر آپ تفصیل سے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا تھا. اس لیے کہ جب شیطان انسان پر سوار ہو جاتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله